صدقہ فطر جسے عام زبان میں فطرانہ بھی کہتے ہیں یا پھر روزے کی زکوٰۃ، عموماً لوگ رمضان کے آخری عشرے میں فطرانہ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے غریب بندوں کی عید کی خوشیوں کے لیے ہر مالدار مسلمان پر رکھا ہے۔ فطرانہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء نے احادیث کی روشنی میں جو وجہ بیان کی ہے کہ احادیث پاک کے مطابق آدمی کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوتے ہیں جب تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ جب بندہ ادا کرتا ہے تو یہ مقبول ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اگر روزے کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی ہوئی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ صدقہ فطر حاجت مندوں اور غریبوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی عید کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو طعام حاصل ہو۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جس مرد یا عورت کے پاس 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یعنی کہ اس کی قیمت کے برابر ہے، تو اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی، سامان تجارت، یعنی کہ وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو۔ دوسری، سونا۔ تیسری، چاندی۔ چوتھی، کرنسی۔ اور 5ویں، ضرورت سے زائد سامان، مطلب کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، چاہے وہ برتن ہو، کپڑے ہوں، گاڑی ہو یا پھر موبائل۔ جب یہ 5 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں تو صدقہ واجب ہے۔ اگر عورت کے پاس یہ تمام چیزیں ہوں تو صدقہ فطر واجب ہوگا تو صرف اپنا صدقہ واجب ہوگا، کسی اور کا نہیں۔ لیکن جب مرد پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے۔ مرد پر بالغ بچوں یا بیوی کی طرف سے واجب نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں بخاری و مسلم میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام اور آزاد، مرد اور عورت اور چھوٹے بڑے پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع یعنی کہ تقریباً 2.5 کلو جو صدقہ فطر فرض فرمایا، اور اس کے متعلق حکم فرمایا کہ اسے نماز عید کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر کتنی مقدار میں دینا چاہیے؟ اس سلسلے میں حدیث ملتی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم 1 صاع اناج یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع کشمش صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ یہ صاع یہ ایک پیمائش کا پیمانہ تھا، لکڑی کا بنا ہوا ایک برتن جو مکہ یا مدینہ میں استعمال ہوتا تھا، جسے صاع کہتے تھے۔ 1 صاع کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے کہ جس طرح آج کل 1 کلو گرام میں 4 پاؤ ہوتے ہیں، آج کے دور میں 1 صاع 234 تولہ بنتا ہے۔ لیکن صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ برصغیر کے جمہور علماء کہتے ہیں کہ 2.25 کلو گندم یعنی کہ 1.75 کلو گرام گندم، اس کے علاوہ اگر کھجور، جو، کشمش کو معیار بنا کر دینا ہے تو اس کو 2 گنا کر لیں، یعنی کہ 2.25 کا 2 گنا ہوگا 3.5 کلو۔ لیکن مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ 2.25 کلو گندم ہے، یعنی کہ 2.25 کلو گرام، اور اگر کھجور، جو، کشمش کو معیار بنا کر دینا ہے تو اس کو 2 گنا کر لیں، یعنی کہ 4.5 کلو۔ جب علماء میں اختلاف ہو تو عوام کے لیے بہتر یہ ہے کہ احتیاط والے قول پر عمل کر لیں، اور گنجائش یہ ہوتی ہے کہ اس قول پر عمل کر لیں کہ جس میں مقدار کم ہوتی ہے۔
صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے، یعنی کہ ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ، اور جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں بھی نہیں دے سکتے، یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی۔ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے، مالدار حضرات کو نہیں دیا جا سکتا، باقی جو بھی مستحق ہو اسے دے سکتے ہیں۔